اب ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ اونٹنی پہ سوار ہونا تھا. اونٹنی پہ آگے روٹین کے مطابق بی بی حلیمہ کے شوہر بیٹھے اور پیچھے بی بی حلیمہ بیٹھی اور ان کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب اونٹنی چل نہیں رہی, وہ چلائیں اونٹنی نہیں چلتی. یہ بڑے حیران, پھر اترے, پھر بیٹھے, پھر ایک دو دفعہ ایسا کیا, اونٹنی نہ چلے. کبھی کیا ہو گیا؟ پھر اچانک انہوں نے کہا اچھا بھی دیکھو حلیمہ ایسا کرو, تم ذرا آگے ہو جاؤ, میں پیچھے بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی, بالکل چلتی کیوں نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ بی بی حلیمہ جب نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے آگے بیٹھی اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے, اونٹنی میں چلنا شروع کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کی ترتیب تھی کہ پیغام دینا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا, دیکھو یہ کائنات کا صدر نشین ہے, اس کو آگے رکھو گے تو تمہاری منزل, تمہاری سواری چلے گی, منزل پہ پہنچو گے. اس کو پیچھے کر دو گے تمہاری سواری نہیں چلنا, سواری نہیں چلنا. تو آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے آگے رکھیں, ہماری ہر سواری اپنی منزل پہ پہنچے گی اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کے دین اور سنتوں کو ہم پیچھے کر دیں تو ہمارے لیے بھی پھر جنت والی منزل مشکل ہو جائے گی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط تھا, غربت بھی تھی میرے پاس, کھانے پینے کو بھی سامان نہیں ہوتا تھا, اور میرا ایک بچہ وہ تھا, وہ بھی دودھ پینے والا تھا, دودھ پینے کی عمر تھی, اس کے لیے دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا. بعض مرتبہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور چلاتا تھا, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, ہماری رات نہیں گزرا کرتی تھی. اتنی تنگی کے حالات تھے اور پریشانی کے حالات تھے. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کو لیا تو اپنے سینے میں دودھ کو محسوس کیا, حالانکہ کھانے پینے کا سامان تو نہیں تھا. مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کہا تھا کہ اللہ اس میں برکت دیں گے ہمیں, وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں. کہتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے, حالانکہ بکریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا. ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے اور وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں. یہاں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے محل میں پالا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے, حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پلے عزیز مصر کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے بڑے ہیں, آپ کو حلیمہ کے غربت قدے میں کیوں اللہ بھیج رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کسی بادشاہ کے دربار میں یہ ترتیب بن سکتی تھی نا, مالوں اور اسباب کی فراوانی ہو سکتی تھی, بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن آپ حلیمہ کے غربت قدے میں اس قحط والے علاقے میں کیوں گئے, کیوں اللہ بھیج رہے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر شاہی گھر میں, محل میں, خاندان میں پلتے تو آپ کی ذات سے جو ظاہر ہونے والی برکتیں تھیں وہ عام آدمیوں کو اتنی جلدی نظر نہ آ پاتی. وہ جب حلیمہ کے غربت قدے میں گئے اور وہاں جا کے جو بہاریں آئیں اور جو آسانیاں ان کو ملیں اور جو لوگوں نے دیکھا تو فوری طور پر آپ کی برکتیں ہر ایک کے اوپر ظاہر ہو گئیں کہ جو ککھ بھی نہیں رکھتے تھے وہ لکھ پتی بن گئے. اللہ نے اتنی رحمتیں عطا فرما دی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اب جب سواری نے چلنا شروع کیا تو پہلے والی تو آگے جا چکی تھی, یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. اب یہ جناب سب سے آگے. ان لوگوں نے پوچھا, ان دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری بدل دی؟ حلیمہ نے کہا نہیں, سواری تو وہی ہے, لیکن اس میں بابرکت سوار کا اضافہ ہو گیا. سواری وہی ہے لیکن ایک برکت والی بابرکت سواری ہمیں مل گئی. اب وہ اس طرح سے پہنچے, جیسے ہی پہنچے تو گھر کے اندر بکریوں میں, تھنوں میں دودھ موجود اور ساری چیزیں آسان. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رات کو سونا بھی شروع کیا. پہلے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ میرا بیٹا جس کو میں دودھ پلایا کرتی تھی اس کے لیے دودھ نہ ہوتا, وہ ساری رات چلایا کرتا تھا, رویا کرتا تھا, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور رات کو پریشان رہا کرتے تھے. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہماری زندگی میں باہر آ گئی. اللہ کی شان. بی بی حلیمہ نے ایک بات عجیب دیکھی اور بتایا. کہنے لگیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں اور جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کو وہ بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں. کبھی کبھی ان کا دل کرتا کہ میں محمد جس کی وجہ سے اتنی برکتیں آ گئی ہیں ان کو ذرا زیادہ دودھ پلاؤں, دوسری طرف کا بھی پلا دیا جائے.
تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھائی کے حق کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ یہ سلیم الفطرت چیز ہوا کرتی ہے، انبیاء کو تو خاص طور سے نبی علیہ السلام کو یہ سلیم الفطرت مزاج دے کے بھیجا گیا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس وقت نبی علیہ السلام اپنے بھائی کے حق کی طرف رخ کر لیتے تو بعد میں یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بچپن میں تو بھائی کا دودھ پی جایا کرتے تھے، آج یہ زمانے کو انصاف کا اور عدل کا درس دینے شروع ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی سے انصاف اور عدل کے مزاج پہ قائم رکھا۔ ابھی بھی حلیمہ سعدیہ اپنی بکریوں کو بھیجتی تو وہ خوب بھری ہوئی آتی، علاقے کے لوگ بڑے حیران ہوتے، وہ آگے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں بھیجتی ہو، ہمیں بتاؤ ہم بھی وہیں بھیجا کرے تاکہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، ہماری بکریاں بھی خوب دودھ دیا کرے، موٹی تازی ہو جائے۔ وہ بتاتی ہم وہاں بھیجتی ہیں تو وہ وہیں بھیجا کرتی، لیکن کبھی بھی ان کو وہ برکتیں نہ ملیں، بی بی حلیمہ ہی کو نہیں، ان کے شوہر ہی کو نہیں، بلکہ قریب کے علاقے کے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔